موت کی بے ہوشیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں، موت کی سختیاں. ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں. اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، ثم نصب یدہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، فجعل یقول فی الرفیق الاعلی، میرے رب رفیق اعلیٰ میں مجھے داخل کر دے، یعنی الحقنی بالرفیق الاعلی. الرفیق الاعلی هو الانبیاء، انبیاء کے زمرے میں مجھے داخل کر دے. جی شارحین نے کیا تفسیر کی ہے الرفیق الاعلی کی؟ وہ الانبیاء والصالحین والشہداء. تو انبیاء میں مجھے داخل کر دے، ملا دے بالرفیق الاعلی. اتنا آپ نے کہا، ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے رب مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، انبیاء سے ملا دے مجھے. حتی قبض، اور اس کے بعد آپ کی روح نکال لی گئی اور آپ کا ہاتھ ایک طرف سے ڈھلک گیا. یم یم ایف جی ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں. ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہن، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی. اس آیت کریمہ میں 4 جملے ہیں. This verse contains 4 sentences. اس آیت کریمہ میں 4 جملے. پہلا جملہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دوسرا جملہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہاری اجرتوں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تیسرا جملہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا. خاموش رہیں، ذرا سا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. یہ تقریر نہیں ہوتی، ایک لیکچر ہوتا ہے. یہ بہت غور سے پڑھنا، بہت غور کرنا پڑتا ہے اس میں. پلیز. اور چوتھا جملہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان. چلو چوتھے جملے سے تفسیر شروع کرتے ہیں آخری سے. جب یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے تو کیا چھوڑ دینا چاہیے؟ لا، نہیں. تو چھوڑنا نہیں چاہیے دنیا کو. تو اس کے ساتھ معاملہ کیسا کرنا چاہیے؟ گھر میں واش روم ہوتا ہے نا، باتھ روم واش روم کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، آدمی وہاں بستر لگا کر سوتا نہیں ہے. وہ ضرورت کے وقت اندر جاتا ہے، ضرورت پوری ہو جاتی تو باہر آ جاتا ہے.
یہ دنیا وہی ہے، واش روم ہے، یہ اس میں بستر مت لگاؤ. جی جی جی، بستر نہیں لگایا جاتا واش روم میں. تو گویا دنیا کو استعمال کرو مگر ایز اے واش روم، ایز اے باتھ روم، اس کی یہی اوقات ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ چوتھے جملے کی تفسیر ہے. جی اس کے بعد جو تیسرا جملہ ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم دنیا میں مختلف چیزوں کو کامیابی سمجھتے ہیں. دس از دا سکسیس، دیٹ از سکسیس ایٹسیٹرا. لیکن حقیقی کامیابی کیا ہے؟ ریئل سکسیس واٹ از، کیا ہے؟ حقیقی کامیابی آخرت میں جہنم سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا. دیٹ از دا ریئل سکسیس. جی یہ دوسری آیت کریمہ، بلکہ تیسری جو ہے ترتیب میں وہ ہے، تیسرے جملے کی تفسیر. اس کے بعد دوسرا جملہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. یہ موت کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ موت کیوں ضروری ہے. آدمی کو مرنا کیوں چاہیے؟ آدمی کو مرنا کیوں ضروری ہے؟ اس کی عقلی توجیہ اور اس کی حقیقی توجیہ پیش کی جا رہی ہے کہ دنیا میں تم کتنے اچھے عمل کرتے ہو، سارے عملوں کا بدلہ دنیا میں تھوڑی ملتا ہے. لہذا آخرت میں آؤ، تمہارے عملوں کا ہم پورا بدلہ دیتے ہیں، دنیا والے تمہیں نہیں دے سکتے. لہذا موت اس لیے ضروری ہے کہ تمہیں تمہارے عملوں کا پورا بدلہ دیا جائے. جی اس لیے موت ضروری ہے. اور یہاں توفون، یہ توفیتو سے ہے، کہا جاتا ہے توفیت المال. یہ میں نے آپ کو کچھ مال دیا تھا 1000 روپے، پھر میں آپ سے وہ 1000 روپیہ مکمل لے لیتا ہوں، تو میں کہتا ہوں توفیت المال. میں نے جو مال آپ کو دیا تھا وہ میں نے پورا لے لیا. اشارہ ہے کہ دنیا میں کسی عمل کا پورا بدلہ نہیں ملتا ہے. پورا بدلہ جو دیا جاتا ہے وہ اس کے لیے آخرت کا دن متعین ہے. جی اور پہلا جملہ کل نفس ذائقۃ الموت. سوال یہ ہے کہ یہ کہہ دیا جاتا کہ ہر آدمی کو مرنا ہے، یہ کیوں کہا گیا؟ ہر آدمی موت کا مزہ چکھنے والا ہے، ایسا کیوں کہا گیا؟ کہہ دیا جاتا ایوری ون ہیز ٹو ڈائی، ایسا بول دیا جاتا ایوری ون ہیز ٹو ڈائی، بات ختم ہو جاتی، ہر ایک آدمی کو مرنا ہے، سو معاملہ فنش. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یا یوں ہر نفس موت کا ذائقہ لینے والا ہے، چکھنے والا ہے. یہ تعبیر کیوں اختیار کی گئی؟ ابن عثیمین نے بڑا اچھا نکتہ لکھا ہے، مشہور مفسر ہے. اللہ اکبر، ابن تیمیہ کے بازو میں کھڑا ہوا دکھتا ہے، اتنا بڑا مفسر ہے ابن عثیمین، اللہ رحم فرمائے، اللہ غریق رحمت کرے. لکھتے ہیں لِأَنَّ الذَّوْقَ، چکھنا، ذائقۃ الموت، ذائقہ مطلب چکھنا نا. لِأَنَّ الذَّوْقَ يَحْصُلُ بِهِ حَقُّ الْيَقِينِ. چکھنے سے حق الیقین حاصل ہوتا ہے. نہیں سمجھے؟ آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ گلاب جامن جو ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، بتایا آپ؟ یہ علم الیقین ہے. آپ کے کہنے کی وجہ سے کہ گلاب جامن میٹھا ہوتا ہے، آپ نے بتایا تو مجھے علم ہوا، یہ ہے علم الیقین. آپ کے بتانے سے مجھے علم ہوا. اچھا، پھر میں نے وہ گلاب جامن دیکھ لیا، ہاں یہ ہے کیا؟ تو یہ عین الیقین ہے. عین مینس آنکھ، آنکھوں سے دیکھ لیا، یہ ہے عین الیقین. اور پھر اس کو چکھ لیا تو یہ حق الیقین ہے.
اب اس کے بعد کوئی درجہ نہیں ہوتا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جنت ہے، جنت کا علم الیقین ہمیں ہے، اور جب جنت ہم دیکھ لیں گے آنکھوں سے تو یہ عین الیقین ہے، اور جنت میں جب داخل ہو جائیں گے یہ حق الیقین ہے. تو علامہ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ یہاں جو ذوق کا لفظ استعمال ہوا ہے لِأَنَّ الذَّوْقَ يَحْصُلُ بِهِ حَقُّ الْيَقِينِ، چکھنے سے حق الیقین حاصل ہوتا ہے کہ ہاں وہی یقین، حق مانے یقین، حق مانے یقین، یعنی آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ بھئی گلاب جامن میٹھا ہی ہوتا ہے. ایسے سمجھو کتنی بڑی بات کی ابن عثیمین نے، لِأَنَّ الذَّوْقَ يَحْصُلُ بِهِ حَقُّ الْيَقِينِ. یہ ابن عثیمین کی عبارت ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، کیونکہ ذوق کے ذریعے، ذوق مینس چکھنا، ٹو ٹیسٹ، چکھنا، اس کے ذریعے آدمی کو حق الیقین حاصل ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ ہر آدمی جان لے کہ جیسے وہ ٹیسٹ کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ میٹھا ہی ہے، ایسے ہی ایوری ون ہیز ٹو ڈائی، یہ حق ہے، یہ کوئی بچے گا نہیں. جب وہ حق الیقین ہے تو ایوری ون ہیز ٹو ڈائی، اس کا نتیجہ نکلے. اور تعبیر کیا خوبصورت اختیار کی ہے، جواب نہیں ہے کلام الہی کا. کیا بات کرتا ہے، کس اسٹائل سے بات کرتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. میں تو تفسیر کا طالب علم ہوں، ادب کا طالب علم ہوں، مجھے جان. اللہ اکبر، کلام الہی کا انداز کیا، اس کی اسٹائل کیا بولنے کی. کل نفس ذائقۃ. اچھا ایک نقطہ اور بھی ہے، سائنسی نقطہ. سائنسداں یہ کہتا ہے کہ ہر آدمی کے ذوق کی حس الگ ہوتی ہے. جی میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں، مجھے یہ چیز دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی. اب میں اگر اس کو چکھوں تو جو چیز مجھے اچھی نہیں لگتی جب میں چکھوں گا تو اس کا ذائقہ مجھے برا لگے گا. اچھا، اور اگر مجھ کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو میں جب چکھوں گا تو اس کا ذائقہ مجھے اچھا لگے گا. یہ گویا کہ چکھنے کی جو حس ہے سینسیٹیوٹی ہے، چکھنے کا جو سینس ہے، جو حادثہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے. ایسے ہی ہر آدمی اپنے اعمال کے مطابق موت کو چکھے گا. ذائقۃ الموت کہہ کر کے ڈائریکٹ دل کو اپیل کیا گیا، دل کو اپیل کیا گیا. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر آدمی اپنے عملوں کے اعتبار سے اس کا مزہ چکھے گا. جی اب ہم کل نفس پر آتے ہیں. کل نفس، ہر ایک کو، چھوٹا ہو بڑا ہو، ایون نبی کیا ہوتا ہے؟ احب الخلق الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہوتا ہے، اس سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہوتا. گویا کل نفس کے اندر بتا دیا گیا کہ میرے محبوب تم بھی نہیں بچو گے. لم یسلم من الموت احب الخلق الی اللہ وهو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب تم بھی نہیں بچو گے، تمہیں بھی مر جانا ہے. اور ایک بات یاد رکھو، یہ ایسی حقیقت ہے جس پر دنیا کے تمام مذاہب، تمام مسالک کا اتفاق ہے. جی کائنات کی ہر چیز میں اختلاف ہے، بولیوں میں اختلاف ہے، تھوڑے فاصلے پر چلے جائیے تو ایکسنٹ میں اختلاف ہے، لہجے میں اختلاف ہے، آدمی کے خیالوں میں اختلاف ہے، آرا میں اختلاف ہے، صورتوں میں اختلاف ہے، زبانوں میں اختلاف ہے، رنگوں میں اختلاف ہے،
کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جس میں اختلاف نہ ہو. دنیا کی واحد چیز ہے یہ موت جس کے اندر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے. سکھ سے پوچھو کہ موت آنی ہے؟ نہیں آنی. ہندو سے پوچھو موت آنی ہے؟ بچے سے پوچھو آنی ہے. جوان سے پوچھو آنی ہے. بڈھے سے پوچھو آنی ہے. عورت سے پوچھو آنی ہے. مرد سے پوچھو آنی ہے. جی یہاں تک کہ جو لوگ حیاتی ہیں، حیاتی کا مطلب مانتے ہیں کہ نبی کو موت نہیں آئی، وہ بھی مانتے ہیں کہ موت آئی لیکن آن بھر کے لیے تھی. موت آنی تھی پر وہ آنی تھی. جو لوگ کہتے ہیں نبی کو موت نہیں آئی، وہ کیا بولتے ہیں؟ موت آئی مگر آن بھر کے لیے تھی. آن مینس لمحہ، ایک لمحے کے لیے آئی اور پھر دوبارہ لوٹ آئی. تو وہ جو حیاتی ہے، جو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو موت نہیں آئی، وہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو ایک لمحے کے لیے موت آئی. موت آنی تھی پر وہ آنی تھی، آن بھر کے لیے تھی، اس میں بھی اختلاف نہیں. تو موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں. اب نبی کو مر جانا ہے. چلیے حدیث دیکھ لیتے ہیں. پہلی حدیث اس طرح: وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي فَلَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لِأَحَدٍ أَبَدًا بَعْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب المغازی. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب المغازی کے اندر لائے. بخاری شریف کے اندر راویہ جیسے کہ معلوم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی مر گئے. جی موت کا لفظ استعمال کر رہی ہو. موت آ گئی آپ کو. مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ گئی. کیسے؟ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِنَتِي وَزَاقِنَتِي، اس حال میں کہ آپ کا سر مبارک میرے سینے اور میری تھوڑی کے درمیان تھا. ایسے لیے ہوئے تھے نبی کو. حاقنہ کہتے ہیں ہنسلی کو، یہ سینہ ہنسلی اور ذاکرہ میں تھوڑی. تو میری ہنسلی یعنی میرا سینہ اور میری تھوڑی کے درمیان آپ تھے. اس حال میں موت آئی اور موت کی شدت اتنی تھی کہ اب کسی کو مرتا ہوا دیکھتی ہوں تو میں اسے ناپسند نہیں کرتی. نکتہ بتاؤں، کبھی کبھی موت کی سختی جو ہوتی ہے مومن کے اوپر، وہ اس کے کفارے سیئات کے لیے ہوتی ہے. مرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر سختی ڈال دیتا ہے سکرات کی، تاکہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. تو موت کی سختی اگر نظر آئے تو یہ مت کہو یہ برا آدمی. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی موت کی سختی میں مبتلا کر کے اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہو، اور یہ موت کی شدت کفارے سیئات کا سبب ہو، باعث ہو. تو نبی کے اوپر جو ہوتی ہے موت کی سختی سب سے زیادہ ہوتی ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبی کو موت آ چکی ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے احب الخلق الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہستی اسے بھی موت آ گئی ہے. دوسری حدیث اس طرح: وعن عمر ابن سعید وعن عمر ابن سعید اخبرنی ابن ابی ملیکۃ ان ابا عمرو ذکوان مولا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اخبرہ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا كانت تقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانت بین یدیہ رکوۃ او علبۃ فیہا ماء یشق عمر فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده. قال ابو عبد الله العلبة
من الخشب والرقوۃ من الادم رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی بخاری شریف کتاب الرقاق کے اندر لائیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب موت کی سختی، موت کی شدت، موت کی بے ہوشی جب آئی تو آپ کے سامنے پانی کا ایک برتن رکھا ہوا تھا. پانی کا ایک برتن، رکوہ جس کو بولتے ہیں، رکوہ. یہ رکوہ جو ہوتا ہے نا، یہ چمڑے کا ہوتا ہے. الرکوہ جیسے کہ ابو عبداللہ کی تفسیر ہے، وہ آخر میں قال ابو عبداللہ، دو لفظ ہیں. حضرت عمر کو شک ہے، جو عمر جو اس روایت کے راوی ہیں، عمر جو ہیں وہ ان کو شک ہے کہ البا ہے کہ رکوہ ہے. تو رکوہ کہتے ہیں چمڑے کا برتن. تو چمڑے کا برتن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. کانت بین یدیہ رکوۃ، آپ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے بازو میں، آپ کے سامنے وہ پانی کا جو رکوہ ہے وہ رکھا ہوا ہے. فجعل يدخل يديه في الماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالتے. فيمسح بهما وجهه، اور وہ پانی جو ہے آپ اپنے چہرے پر ملتے لا کر. فيمسح بهما وجهه ويقول لا الہ الا اللہ. اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اسلام توحید سے شروع ہوتا ہے اور توحید پر ختم ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے اور لا الہ الا اللہ پر زندگی ختم ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں آپ، اور پھر فرما رہے ہیں ان للموت سکرات، موت کی بے ہوشیاں ہیں، موت کی سختیاں ہیں، موت کی سختیاں. ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں. اور اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. ثم نصب یدہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. فجعل یقول فی الرفیق الاعلی، میرے رب رفیق اعلیٰ میں مجھے داخل کر دے. یعنی الحقنی بالرفیق الاعلی، الرفیق الاعلی هو الانبیاء، انبیاء کے زمرے میں مجھے داخل کر دے. جی شارحی نے کیا تفسیر کی ہے الرفیق الاعلی کی؟ وہ الانبیاء والصالحین والشہداء. تو انبیاء میں مجھے داخل کر دے، ملا دے بالرفیق الاعلی. اتنا آپ نے کہا، ہاتھ اٹھایا، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد آپ نے فرمایا میرے رب مجھے رفیق اعلیٰ سے ملا دے، انبیاء سے ملا دے مجھے. حتی قبضہ، اور اس کے بعد آپ کی روح نکال لی گئی اور آپ کا ہاتھ ایک طرف سے ڈھلک گیا، آپ کی جان نکل گئی. حتی قبضہ، آپ کی روح قبض کر لی گئی. ومالت یدہ، آپ کے ہاتھ ایسے لٹک گئے، ڈھلک گئے. مالت یدہ، اس میں تفصیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے. تو احب الخلق الی اللہ نہیں بچا اس سے. ہم لوگ کس پانی میں ہیں، ہم لوگوں کو تو مرنا ہی ہے. کوئی نہیں بچتا موت کے چنگل سے، کسی کو چھوڑتا نہیں. موت کا فرشتہ کسی کو نہیں چھوڑتا. اچھا یہ موت ہے کیا؟ یہ سمجھ، واٹ از ڈیتھ؟ موت کیا ہے؟ پوری طرح متوجہ ہیں آپ؟ اس لیے کہ بہت گہرائی کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں. جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روحیں اللہ نے انسانوں کی پیدائش سے بہت پہلے پیدا کر دی، اور سب کی روحیں، جتنے انسان پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں اور ہونے والے ہیں قیامت تک، سب کی روحیں اللہ نے پیدا کر دی. اچھا وہ سب عالم ارواح میں جمع ہے. اچھا اب روح تو وہاں ہے، اور ہر ایک روح کے اوپر نمبر لگا ہوا ہے.
کہ اسے کس بدن میں جانا ہے، بدن میں جانا ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں ڈی این اے کے 3 ارب مالیکیولز ایک آرگنائزڈ ترتیب سے، ایک منظم ترتیب سے جب جمع ہو جاتے ہیں، تب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر روح پھونک دیتا۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، مالیکول سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے ایٹم، ایک ہوتا ہے مالیکول۔ اگر مفرد کو کاٹتے ہوئے جاؤ، مثلا آکسیجن ہے یا ہائیڈروجن ہے، تو مفرد ہے، یہ مفرد ہے۔ اب اس مفرد کو تقسیم کرتے جاؤ، کاٹو 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 کاٹو، کاٹتے کاٹتے ایک ایسے جز کے اوپر پہنچے، ایسے پارٹ کے اوپر کہ اب اگلی تقسیم نہیں ہو سکتی، اب آگے نہیں کاٹ سکتے اس کو جی۔ تو وہ جو کٹ نہیں رہا ہے اس کو کہتے ہیں ایٹم جی۔ اور مالیکول کو اس کو کہتے ہیں، مالیکول کہتے ہیں سالمے کو۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کسی مرکب کو، جیسے پانی مرکب ہے H2O سے، ہائیڈروجن کے 2 حصے اور آکسیجن کا 1 حصہ مل کر کے پانی بن گیا۔ اب اس سے ایک قطرہ لیتے ہیں ہم، ایک قطرہ لیتے ہیں، یہ مرکب ہے، ہائیڈروجن کے 2 حصہ، آکسیجن کا 1 حصہ، مرکب ہے، یہ مفرد نہیں ہے، 2 عناصر سے مرکب ہے یہ۔ اب ایک بوند پانی کو کاٹتے جاؤ جو مرکب ہے، ایسا ٹکڑا ملے اس پانی کا کہ آگے اس کی تقسیم نہ کی جا سکے، دیٹ از کالڈ مالیکیول، دیٹ از کالڈ سالمہ۔ تو ڈی این اے کے 3 ارب سالمے جب جمع ہو جائیں تو پورا بدن انسانی تیار ہو جاتا ہے، اور جیسے بدن انسانی تیار ہوتا ہے، وہ جو روح پہلے بنائی ہوئی ہے اس بدن کے لیے، اس روح کو وہاں سے بھیجا جاتا ہے اور یہ روح اس کے بدن میں منتقل کر دی جاتی ہے، آدمی زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دلیل، یہ حدیث پاک۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الارواح جنود مجندۃ فما تعارف منها ائتلف وما تراکر منها اختلف، رواہ البخاری فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام روحیں جو قیامت تک اپنے اپنے بدن میں جائیں گی وہ جمع ہیں وہاں۔ کیسے؟ جیسے لشکر جمع ہوتے ہیں۔ اب لشکر میں بہت سے آدمی ہوتے ہیں، تو یہ لشکری، یہ فوجی اس سے ملتا ہے، اگر اس کا دل اس سے مل جائے گا، دنیا میں کہیں بھی اس کو دیکھ لے گا، ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد ایسا لگے گا جیسے اپنا ہو۔ وہاں اگر مانوس ہو گیا تو یہاں بھی مانوس رہے گا، اور وہاں اگر وہ متنفر رہا تو دنیا میں آنے کے بعد بھی اس کو دیکھنے کے بعد جو ہے اس سے متنفر رہے گا۔ اس کی ایک مثال میں نے پڑھی، ایک آدمی اپنی کار سے اترا، دوسرے آدمی نے گن ہاتھ میں لی اور اسے گولی مار دی۔ پولیس نے اسے پکڑا اور کہا کہ تو نے اس کو گولی کیوں ماری؟ یہ تیرا دشمن تھا کیا؟ بولے میرا دشمن، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں کون ہے، میں تو اس کو جانتا بھی نہیں ہے کون ہے یہ۔ ارے بھائی، جب تیرا دشمن نہیں ہے، تیرا شناسہ نہیں ہے، تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں، تیری کوئی پہچان نہیں، پھر گولی کیوں ماری؟ بولے مجھے اس کی صورت اچھی نہیں لگی۔ لیجئے جناب، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائتلف وَمَا تَنَكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ۔ الارواح جنود مجندہ، تو روحیں جو ہے ان کے پاس شعور ہے، باقاعدہ ملتی ہیں، جیسے ایک فوجی دوسرے فوجی سے ملتا ہے، وہاں مانوس ہوگی تو یہاں بھی مانوس ہو جاتی ہیں، اور وہاں اگر نفرت رہی تو یہاں بھی نفرت رہتی ہے۔ تو گویا کہ روحیں وہاں موجود ہیں، اور پھر 3 ارب ڈی این اے کے سالمے مالیکیولز جب جمع ہو کر کے پورا انسان بنتا ہے، آدمی تیار، پھر وہ روح پھونک دی جاتی ہے لا کر کے، آدمی زندہ ہو جاتا ہے۔ روح کو اور سمجھا دوں، ایک پوری مشین ہے برابر، اس کے پارٹس ہوتے ہیں، پارٹس۔ اب یہ ہے دیکھو پارٹس، تو اس کا ایک پارٹ یہ ہے، یہ الگ بنایا جاتا ہے، یہ تار ہے، یہ الگ بنایا جاتا ہے، یہ ڈنڈی ہے اس کی، یہ الگ بنائی جاتی ہے،
یہ شیپ ہے، یہ الگ بنائے جاتے ہیں، جیسے اس کے پارٹس ہیں، برابر. ایسے ہی بدن کے پارٹس ہیں، ہاتھ ہے، دل ہے، گردے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کو الگ الگ بنایا جاتا ہے. بنانے کے بعد ان کو مرکب کیا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا فی ای صورت ما شاء رکبک. رکبک وہ ترکیب، فٹ کرنا. ترکیب مینس فٹنگ، فٹ کرنا. عربی میں فٹنگ کو کیا بولتے ہیں؟ ترکیب. تو اب یہ الگ الگ بنائے گئے تھے، پھر ان کو مرکب کر دیا گیا، برابر ہے. اچھا، پھر اس کے بعد آتا ہے سوا. سوا کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جتنے پارٹس تھے سب کو ان کی جگہ پر فٹ کیا گیا، الگ الگ بنا دیا پارٹس. یہ تخلیق جی. اور پھر ان کو جوڑ دیا گیا، یہ ترکیب. اور پھر ان کو مناسب جگہ پر رکھا. دل کہاں ہونا چاہیے، بھیجا کہاں ہونا چاہیے، یہ سوا. سوا مانے برابر کرنا. اور پھر عدل ہے. عدل کا مطلب ایک آنکھ گولے کے برابر، ایک آنکھ گولی کے برابر کرو تو کیسا لگے گا؟ اعتدال ہونا چاہیے. جی. خلقک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء ربک. ھذا القرآن. قرآن ہے یہ، قرآن کہتے ہیں. کیسی بات کرتے ہیں. اب یہ پوری مشین تیار ہو گئی، فٹنگ ہو گئی سب. جس کو جہاں رکھنا تھا وہاں رکھ دیا گیا. اب کس چیز کی کمی ہے؟ یہ چلے گی کیسے؟ کیسے چلے گی؟ کرنٹ چاہیے. یہ کرنٹ وہی روح ہے، دس سے آتی ہے، مشین چالو ہو جاتی ہے. یہ ہے. اور اس کی حقیقت کیا ہے معلوم نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. تم نہیں سمجھ سکتے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. بس اتنا سمجھ لو مشین چل رہی ہے، اسی کی وجہ سے یہ نکال لی جاتی، مشین بند ہو جاتی. ایسا سمجھے. الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ. رواہ البخاری فی کتاب البر والصلۃ والآداب. یہ روح آ گئی بننے کے بعد آدمی زندہ ہو گیا. یہ وہی ہے. یہ آتی ہے تو آدمی زندہ ہو جاتا ہے، اسی کو نکال لیا جاتا ہے، آدمی ختم ہو جاتا ہے. جی. یہی نکلتی ہے. اچھا یہی نکلتی ہے. ہاں یہی نکلتی ہے. دلیل دلیل یہ حدیث پاک. وان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سلمۃ وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث کو کتاب الجنائز میں لائے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس آئے. ان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن آنکھیں ایسے پھٹی تھیں، ایسے آنکھیں پھٹی تھیں. آپ آئے اور آپ نے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا. آنکھیں پھٹی تھیں. وقد شق بصرہ فاغمضہ. آپ نے ان کی آنکھیں بند کر دی اور آپ نے فرمایا ان الروح اذا قبض. جب روح کو قبض کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مشین چل رہی تھی، اس کو نکالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ کہاں جا رہی ہے؟ آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے. نقطہ یہ ملا، مفسرین لکھتے ہیں کہ روح جو ہے نا یہ پورے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہے وہ. اور اس کے بعد موت جب آتی ہے تو نیچے سے شروع ہوتی ہے نکلنا، اوپر آتی ہے. اور سب سے پہلے اس کے پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں. یمیل کل الاعضاء الا البرود. تمام اعضاء ٹھنڈے ہوتے جاتے ہیں. جب تک گرمی تھی خوب دوڑا، یہ دوڑ رہا ہے، یہ دوڑ رہا ہے. اور اس کے بعد یہ ہاتھ بھی شل ہو جاتے ہیں پورے. یہ بلے مار رہا ہے، یہ کود رہا ہے، یہ دوڑ رہا ہے، یہ ورزش، یہ ڈنڈ کر رہا ہے. ساری ہیکڑی ہوا ہو جاتی ہے، ساری ہیکڑی ہوا ہو جاتی ہے. جی جی. یہاں سے نکلنا شروع ہوتا ہے. اٹک کہاں جاتی ہے؟ اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. جب یہ حلق میں آ کر پھنس جاتی، حلق ہے وہ، حلق، حلق نہیں، حلق. وہ سعدی نے کہا نہیں، گہش دیدنے ایش شیرین خلق فرومی شدے آب تلخش بحلق لا حلق. تلفظ کیا ہے اس کا؟ حلق. جی حلق، فرومی شدے آب تلخش بحلق. تو حلق میں آ کر کے جسے قرآن حکیم حلقوم بولتا ہے، یہاں آ کر اٹک جاتی ہے. یہ اس کا لاسٹ اسٹاپ ہے، پڑاؤ اس کا ہے. اور پھر اس کے بعد نکل جاتی اور آنکھ اس کا پیچھا کرتی. اب کہاں سے نکالا جاتا اس کو معلوم نہیں، یہاں تک یہ اس کا لاسٹ اسٹاپ ہے، اس کے بعد نکل جاتی. اور جب نکلتی ہے یہ تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی. ایک سوال کا جواب، ایک مفسر نے سوال کیا. سوال یہ ہے کہ ان البصر یبصر ما دامت الروح فی البدن. آدمی کی آنکھ اس وقت تک دیکھتی ہے جب تک روح بدن میں نکل گئی تو تعطل الابصار، آنکھیں معطل ہو گئی تو دیکھتی کیا ہے؟ یہ سوال ہے. یہ ارا سوال. ارے بھائی روح نکل گئی، جب تک روح ہے تب تک دیکھتا ہے نا، روح نکل جانے کے بعد کہاں دیکھتا ہے؟ کہتے ہیں روح نکل گئی پھر دیکھتی ہے. ارے کیسے دیکھے گی وہ؟ روح تو نکل گئی نا، اب کیا دیکھ رہی ہو؟ ارا سوال. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب روح نکالا جا رہا ہے. ولم ینتہی قبضہ، ابھی پورا نکالا نہیں گیا ہے. ولم ینتہی قبضہ، پورا نکالا نہیں گیا. ایک جواب تو یہ ہے. اور دوسرا سائنسی جواب یہ ہے کہ روح کے اکثر اجزاء باہر نکل جاتے ہیں. سر میں تھوڑی دیر رہتا ہے، سر میں تھوڑی دیر رہتی ہے روح. جی سر میں تھوڑا باقی رہتی تھوڑی دیر تک، اور نکل جانے کے بعد وہ جب روح باقی رہتی ہے روح اس کے دماغ میں، اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. ہاں سوال، یہ اس کا جواب. بہرحال یہ حدیث کہاں کی ہے؟ یہ حدیث ابن ماجہ کتاب الجنائز کی. روح نکلتی، ان الروح اذا قبض. فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ کہاں آتی ہے؟ حلقوم، یہ لاسٹ پڑا اس کا. وانتم حینئذ تنظرون، اس کا مطلب بتانا چاہتا ہوں. تم دیکھتے ہو اس وقت، حینئذ مانے اس وقت، دیٹ ٹائم، ایٹ دیٹ ٹائم. وانتم حینئذ تنظرون، یہ آدمی یہاں لیٹا ہوا ہے اور پھر اس کے بعد موت کی سختی ہے اس کے اوپر، اب روح نکلنے والی ہے. تم اس کو دیکھتے ہو. اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تم دیکھتے ہو، تم خالی اس کو دیکھ رہے ہو، وہ پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے. اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے تم اس کو دیکھ رہے ہو، پتہ نہیں کس کو دیکھ رہا ہے. کسی کو دیکھ رہا ہے، ملائکہ عذاب کو یا پھر ملائکۃ الرحمہ کو دیکھ رہا ہے. بول نہیں سکتا وہ کس کو دیکھ رہا ہے. وانتم، اور اس وقت، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں تم سے لیکن تم دیکھ نہیں پاتے. یہاں اللہ موجود ہوتا ہے، اس کی تفسیر حدیث میں کی گئی ہے کہ علماء کہتے ہیں یہاں مراد اللہ نہیں بلکہ ملائکہ ہے. اور جب حدیث سے کسی چیز کی شرح آ جائے تو پھر اسی کو مانا جاتا ہے، عقیدے کے معاملے کو. جی جیسے ذلہ کی تفسیر ذل عرش الرحمن مانا جاتا ہے. بہرحال ایک نقطہ ہے وہ عقیدے کا. تو ہم یعنی فرشتے وہ تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن لوگ دیکھ نہیں پاتے. تو یہ لاسٹ پڑاؤ ہے، اس کے بعد آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اور جب چلا جاتا ہے تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا. جی گیا تو گیا، آتا نہیں. اللہ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. جا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جا کا لفظ آیا ہے. جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی آ گئی حق کے ساتھ. ذالک ما کنت منہ تحید، اسی سے تو زندگی بھر کتراتا تھا. حید کا معنی سمجھا دوں، حید کس کو بولتے ہیں؟ ذالک، یہ سورہ قاف کی آیت ہے. حید کا مطلب سمجھا رہا ہوں.
ما معنى الحید؟ ما معنى الحیاد؟ ذالک ما کنت منہ تحید. ما معنی تحید؟ حادہ کا مطلب ہوتا ہے حاد عن الطریق، اے ترک الطریق العمومی الواضح وسلک الطرق غیر الواضح. آدمی عام راستے کو چھوڑ کر کے ایسے راستے پر چلا جائے جو واضح نہیں ہے. تو یہ موت تو ایک واضح راستہ تھا نا، حقیقت تھی. زندگی بھر تو اس سے نظریں بچاتا رہا، کنی کاٹتا رہا. کیا مطلب؟ مفسرین نے اس کی تفسیر، شارحین نے اس حدیث اس آیت کریمہ کی تفسیر کی ہے کہ کتراتے تھے موت سے. کیا کہ لا تريد ان تذکر الموت، تم موت کو یاد کرنا نہیں چاہتے تھے. ولا تريد ان تعمل لما بعده، موت کے بعد کے لیے تم عمل نہیں کرنا چاہتے تھے. ایسے ہوتا ہے گھر میں جب موت کا ذکر آتا ہے تو ماں بولتی ہے ارے جان دے کائے کو موت کا ذکر کر رہا ہے. کسی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی موت کا تذکرہ کر دے، کہتے جی چھوڑو جی موت کا تذکرہ. ارے یہی وہ حقیقت ہے جس سے تم کترا رہے تھے، جس کا ذکر تم پسند نہیں کرتے تھے، وہ آ گئی. وہ ذالک ما کنت منہ تحید. تحید کا مطلب ہے کہ واضح راستہ چھوڑ کر تم طرق متشعبہ کے اوپر نکل گئے. وہ ادھر ادھر کی جو شاخیں ہیں، برانچز، اس راستے پر تم نکل گئے. ہذا مفہوم ذالک ما کنت منہ تحید. اور جا کا مطلب انتظار میں تھی کہیں سے. جی ہاں آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے. جا مانے آنا، ٹو کم. اس کا مطلب انتظار میں تھی تمہارے، آ رہی ہو. اچھا یہ واحد چیز ہے، آدمی کی فطرت ہے جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس کے اپوزٹ سمت میں بھاگتا ہے. مثلا یہ شیر ہے، یہ سانپ، تو کدھر بھاگے گا؟ اس کی طرف بھاگے گا کہ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگے گا؟ یہ سانپ ہے تو آدمی کیسے بھاگے گا؟ اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگے گا، ادھر بھاگے گا وہ. لیکن اللہ فرما رہا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. وہ امامت، جس طرف تم بھاگ رہے ہو نا وہ تمہارے سامنے سے آ رہی ہو. یہ عجیب چیز ہے. آدمی جب کسی چیز سے ڈرتا ہے تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے. موت تو ایسی ہے کہ جس سے تم بھاگ رہے ہو نا وہ تمہارے سامنے سے آ رہی ہے، یعنی تم اسی کی طرف بھاگ رہے ہو. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، تم سے ملاقات کرنے والی ہے. کیا لفظ استعمال کیا گیا ہے. آئیے جناب، کیا حال ہے. جب ملتا ہے آدمی کیا بولتا ہے؟ کیف الحال، ہے نا. بیٹا بہت ہی خطرناک پوزیشن میں ہو. یو آر ان اے ڈینجرس زون. اگر گڑبڑ ہے تو ملاقات ہو رہی ہے. کیسے ہو بیٹا؟ یو آر ان اے ڈینجرس زون. تم بہت ہی خطرناک ایریے میں آ گئے ہو، خطرناک زون میں ہو تم. قرآن کو پڑھو تو عجیب سا لگتا ہے، کیسی کتاب ہے یار. اسی کو چھوڑ دیا ہم لوگوں نے، پڑھنا چھوڑ دیا، اس پر تدبر کرنا چھوڑ دیا. میں تو اس کا ایڈکٹ ہوں. اس کے بغیر مجھے چین نہیں ملتا ہے. چائے بھی پیتا رہو تو سوچتا رہتا ہوں کسی آیت کے بارے میں، کسی لفظ کے بارے میں. میری عادت ہے. جی جی. اور اللہ بہت خوش رکھتا ہے. قرآن حکیم پر تدبر کرنے والوں کو اللہ چھوڑتا نہیں ہے، تو ساتھ نہیں چھوڑتا. اس کی کتاب ہے، بہت خوش رکھتا ہے. اچھا تو گویا کہ موت کس کو بولتے ہیں؟ حدیث آ گئی. روح کہاں تھی؟ عالم ارواح. بدن بن گیا، آ گئی. تو زندگی نام ہے روح کا بدن سے اتصال کا. روح کے بدن سے اتصال کا نام ہے حیات، اور موت نام ہے روح کے بدن سے انفصال کا. جدا ہو گئی مر گیا، مل گئی تو زندہ ہو گیا. اور ایک عجیب بات بتاؤں، آدمی دنیا سے کدھر جاتا ہے؟ آخرت کی طرف. دنیا کا جوڑا آخرت ہے.
سمجھ میں آیا؟ ہر چیز کا اللہ نے جوڑا پیدا کیا ہے. دنیا کا جوڑا ہے آخرت, ہے نا, دنیا کا جوڑا ہے. اور جانتے ہیں قرآن میں دنیا کا تذکرہ 115 مرتبہ ہے اور آخرت کا تذکرہ بھی 115 مرتبہ ہے. موت کا لفظ 145 مرتبہ ہے اور زندگی کا لفظ بھی 145 مرتبہ ہے. یہ اللہ کا کلام ہے, یہ کوئی معمولی کتاب ہے؟ وہ آدمی دیکھ کر کے بول سکتا ہے, کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا جی. اور اللہ موجود ہے, اللہ موجود ہے اور ایک ہے وہ. 145 مرتبہ ہے موت کا تذکرہ, اور اس کے مقابل میں اس کا جو جوڑا ہے حیات وہ بھی 145 مرتبہ ہے. دنیا کا تذکرہ 115 مرتبہ ہے. فرشتوں کا تذکرہ 88 بار ہے, شیطان کا تذکرہ بھی 88 بار ہے. قرآن تو موت 115 بار, حیات, روح بدن سے مل گئی زندگی, روح بدن سے نکل گئی موت. اچھا اب ظاہر ہے کہ یہ موت ہے کیا؟ یہ پیدا کی گئی مخلوق ہے. جی ہاں مخلوق ہے. یہ اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت کو پیدا کیا ہے اور زندگی کو پیدا کیا ہے. اور جو چیز پیدا کی گئی جو مخلوق ہو اسے مرنا ہی ہے, تو موت کو بھی مرنا ہے. موت کو بھی موت ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنة الى الجنة واہل النار الى النار جیء بالموت ثم يجعل بين الجنة والنار ثم يصبح ثم ينادي مناد یا اہل الجنة لا موت ویا اہل النار لا موت فیزداد اہل الجنة فرحا الى فرحهم ویزداد اہل النار حزنا الى حزنهم. رواہ البخاری فی کتاب الرقاق. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب الرقاق کے اندر لائے. راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سارے جنتی جو جنت میں پہنچ جائیں گے اور سارے جہنمی جہنم میں پہنچائیں گے تو موت کو لایا جائے گا. موت کو لایا جائے گا. ایک حدیث میں اس کی شکل بتائی گئی ہے کہ شکل کا ہے. ایک میڈھا ہے, میڈھا, کبش میڈھا, شیپ میڈھا. کیسا ہے یہ؟ ملیح ہے, ملیح, جو کالا اور سفید کا مکسچر ہوتا ہے. جنتی سارے کے سارے کالے, جنتی سارے کے سارے گورے. زیادہ کبش بھی اسی رنگ کا ہے. ملی ہے وہ, 2 رنگوں کا ہے جی, سفید اور کالا ہے وہ. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي النَّارِ اور وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي الْجَنَّةِ. تو جن کے چہرے گورے جنت, جن کے چہرے کالے وہ جہنم. میڈھا بھی ویسے ہی لایا جائے گا, سفید اور کالا. جہنمیوں کا رنگ کالا, جنتیوں کا رنگ گورا. موت بھی ویسے ہی. تو لایا جائے گا اس کو میڈھے کی شکل میں جی. اور کہاں لایا جائے گا؟ حتی یجعل بین الجنت والنار, جہنم اور جنت کے درمیان اسے کھڑا کر دیا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا جہنمی جہنم کے بالا خانوں پر آ جائیں, جنتی جنت کے بالا خانوں پر آ جائیں. اور اللہ پوچھے گا پہچانتے ہو اس کو؟ پہچانتے ہو اس کو؟ یہ تو موت کا مزہ چکھ ہی چکے ہیں نا. اب گلاب جامن کو کون نہیں پہچانے گا؟ مزہ تو چکھ چکا ہے نا. یشربون, ایسا منڈی اٹھا کر دیکھیں. یشربون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یرفعون رؤوسہم, اپنے سروں کو ایسے اٹھائیں گے, ایسے ایسے دیکھیں گے کیا ہے بولے تو. اللہ فرمائے گا پہچانتے ہو؟ موت ہے یہ. اور اس کے بعد حکم دیا جائے گا. ذبح کرنے والا کون؟ مفسرین کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں اسرافیل ہیں, بعض کہتے ہیں فلاں فلاں فلاں. بہرحال کوئی بھی ہو ذبح کر دیا جائے گا. حتی یجعل بین الجنت والنار ثم یصبح, پھر موت کو ذبح کر دیا. مخلوق ہے نا وہ, مخلوق کو مرنا ہے. جو پیدا ہوا اسے مرنا ہی ہے, اس میں نفس ہی ہے وہ.
کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یہ ایک عجیب و غریب حقیقت ہے، عجیب و غریب حقیقت. اٹ از اے اسٹرینج ریئلٹی. موت کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے. اسے ذبح کر دیا جائے گا نا، ثم یوسف، پھر آواز دی جائے گی، ثم ینادی منادن، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا، یا اہل الجنت لا موت، یہ موت ذبح کر دی گئی. اے جنتیو، جنت میں ہمیشہ رہو، موت آنے والی نہیں. اور اے جہنمیو، جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہو، موت نہیں آنے والی. تو اس سے جنتیوں کی خوشی بہت بڑھ جائے گی. فرحان الی فرحین، خوشی در خوشی. کیا ترجمہ کریں گے ابراہیم؟ فرحان الی فرحین، خوشی در خوشی. حزنن الی حزنین، غم در غم. ایک غم تو یہ کہ جہنم میں ڈال دیا گیا، دوسرا غم یہ کہ اب نکالے نہیں جاؤ گے بیٹا، یہیں رہو، پڑے رہو. قال انکم ماکثون، یہیں رہو. تو موت کو بھی موت ہے. اچھا، اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات. اچھا، موت کو پہلے لایا گیا، حیات کو بعد میں لایا گیا. لیما کیوں؟ اس لیے کہ لیے نو اقدم، اس لیے کہ موت پہلے عدم ہے نا، وہ عدم ہے، وہ عدم ہے. نہیں تھا، نتھنگ پہلے ہوتا ہے نا، بعد میں سم تھنگ ہوتا ہے نا. پہلے کچھ نہیں ہے، اس کے بعد پہلے نتھنگ ہے، بعد میں سم تھنگ ہے. تو موت نام ہے نتھنگ کا. نتھنگ پہلے ہوتا ہے، سم تھنگ بعد میں ہوتا ہے. لِأَنَّهُ أَقْدَمُ. اور پھر آگے مفسر لکھتا ہے لِأَنَّ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا كَانَتْ فِي حُكْمِ الْمَوْتِ، اس لیے کہ تمام کی تمام اشیاء، تمام کی تمام چیزیں موت کے حکم میں تھیں، اور اس کے بعد حیات ان پر عارض ہوئی ہے. ثُمَّ يَعْتَرِضُ عَلَيْهَا الْحَيَاتِ. نہیں تھی، نہیں پر سم تھنگ کا لباس ڈال دیا گیا. یہ نو اقدم الذی خلق الموت والحیات. اللہ نے موت کو پیدا کیا، اور اس وجہ سے بھی موت کو پہلے لایا گیا. اصل حیات نہیں ہے، اصل موت کو دیکھ. جی، اصل موت کو دیکھ. اور ایک نکتہ اور، موت کا وقت متعین نہیں ہے. جی، موت کا وقت نہیں بتایا گیا، وہ اللہ کے علم میں ہے. یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون. آ گئی تو 1 منٹ ادھر نہیں 1 منٹ ادھر، مقرر ہے. یہ یہاں سے یہاں تک کود لو جتنا کودنا ہے، یہ یہاں سے یہاں تک. یہ ابتدا ہے، یہ انتہا ہے. دس از بگننگ، دس از دا اینڈ. یہ بیچ میں کود لے جتنا کودنا ہے تجھے. کود کتنا کودنا ہے. اللہ نے چھپا لیا ہے، بتایا نہیں. قیامت کا علم اور موت کا علم کسی کو نہیں دیا گیا. ایون نبی کو معلوم نہیں، فرشتوں کو بھی معلوم نہیں. کیوں؟ وجہ موت کا وقت کیوں نہیں بتایا گیا؟ لِكَيْ تَتَرَقَّبُهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ، تاکہ موت کو ہمیشہ یاد رکھو، کبھی بھولو نہیں. کبھی بھی آ سکتی ہے نا، آدمی کو ہمیشہ چوکنا رہنا چاہیے. لہذا موت کا علم آپ کو نہیں دیا گیا کہ آپ کس وقت مریں گے. لیما کیوں؟ وائی؟ اس وجہ سے لِكَيْ تَتَرَقَّبُهُ فِي كُلِّ لَحْظَةٍ، تاکہ آپ اسے ہمیشہ یاد رکھیں. آپ کی میموری میں ہمیشہ ہونا چاہیے، ایٹ ایوری مومنٹ، ہر لمحہ، فی کل لحظہ، ہر لمحے یہ تمہارے ذہن میں رہنا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چھوڑ. آدمی سوچے گا میرا وقت متعین ہے یار، 10 سال بعد مروں گا، تو ابھی شباب ہے، کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے، آدمی دیکھ لے گا کہ مرنا ہے 10 سال کے بعد تو خوب گناہ کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے وقت کو چھپا لیا انسان سے، تاکہ آدمی نیکیوں کی طرف مائل ہو، جنت کی طرف مائل ہو. اور ایک نکتہ اور بتاؤں، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم. موت کوئی بری چیز نہیں ہے، موت ایک نعمت ہے. موت نعمت ہے. ارے اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے بغیر جنت کی نعمتیں ملنے والی کہاں ہے. سر، موت کوئی بری چیز نہیں ہے. ڈیتھ از اے بون. نعمت بہت بڑی ہے، بہت بڑی نعمت ہے یہ. مرو گے نہیں تو جنت پہ کیسے جاؤ گے؟
تو جنت میں جانے کے لیے اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے مرنا ضروری ہے، لہذا موت یہ نعمت ہے بہت بڑی، جی موت نعمت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام مدح میں ذکر فرمایا موت کو، مقام مدح میں ہو الذی خلق، بلاغت جن لوگوں نے پڑھی وہ جانتے ہو، الذی خلق الموت والحیات، علی مقام مدح میں ہے، لہذا موت ایک نعمت ہے، اس لیے کہ موت کے بغیر، کسی نے بالکل سچ کہا ہے، الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، یہ پل نہ ہو تو جائے گا کدھر سے، ادھر سے کیسے جائے؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ تقریر ذرا علمی ہوتی ہے میری، میں سادی بات نہیں کرتا، میری عادت ہے، مجھے سادی بات نہیں آتی ہے، میں قرآن حکیم کا طالب علم ہوں، قرآن حکیم بہت دقیق اور بہت باریک کتاب ہے، سمجھتے ہیں قرآن کیا چیز ہے، کائنات کی تھیسس ہے وہ، جی۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ حدیث اس طرح، وعن عبد الله بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظ اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك، رواہ الحاکم فی المستدرک فی کتاب الرقاق، حضرت امام حاکم مستدرک علی صحیحین کے اندر کتاب الرقاق کے اندر یہ روایت لایا، راوی جیسا کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پانچ چیزوں پہلے غنیمت جان لے، جی یہ 5 چیزیں ہیں، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، اور مالداری کو غریبی سے پہلے، خالی وقت ہے اس پہلے کہ مشغول ہو جائے، اور زندگی کو موت سے پہلے، موت سے پہلے۔ کتنا ٹائم ہے، ختم کرتے ہیں؟ وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید، موت کی بے ہوشی آ گئی۔ آدمی کیا ہوتا ہے بے ہوشی میں؟ بے ہوشی کس کو کہتے ہیں؟ آدمی کبھی ٹن ہو جاتا ہے اور کبھی جاگ جاتا ہے۔ شرابی کو دیکھیں، حینما یشرب الانسان الخمر، کہا جاتا ہے یقال ذهب عقلہ، اس کی عقل چلی گئی۔ آدمی شراب پی لیتا ہے تو الٹی پلٹی باتیں کرنے لگتا ہے، کیا بولتے ہیں؟ اٹ ہیز گون میڈ، ہی ہیز گون میڈ، ہی ہیز گون راکر، پاگل ہو گیا، یہ دماغ خراب ہو گیا، یعنی عقل چلی گئی۔ ایسے ہی موت کی سختی ہے، موت کی سختی بھی اس کی وجہ سے بھی آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ہاں، تو کبھی آدمی کو افاقہ ہوتا ہے، کبھی غشی میں چلا جاتا ہے، کبھی افاقہ ہوتا ہے، کبھی غشی میں چلا جاتا ہے، اور پھر اسی درمیان نکل لیتا ہے۔ وجاءت سکرۃ، سکرہ کہتے ہیں نشے کو، جیسے نشیڑی ہوتا ہے نا، وہ پی لیتا ہے تو اسی کی جمع سکرات آتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للموت سکرات، بے ہوشیاں اس کی۔ تو موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دنیا میں اپنا کلام اتار کر کے اور اپنے نبی کی احادیث دے کر کے ہمیں کسی چیز سے بے بہرا نہیں رکھا ہے۔ جی، یا آپ یہ کہہ سکیں کل قیامت کے دن ہمیں یہ بات معلوم نہیں تھی، کھول کر کے بیان کر دیا گیا۔ اس سے پہلے کہ موت تمہارے ٹیٹوا پکڑ لے، اس سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو، سنبھل جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔